عمران خان کے کچھ میڈیا میں حمایتی یہ بات اب ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی۔ اب وہ اپنے ویلاگز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم نہ رہے تو کیا ہوگا۔ جو وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس میں وہ اپنی من پسند چیزیں اپنی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ فرض کر لیں کہ طریق عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، عمران خان جو ہے وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے، تو سب سے پہلی جو نیگیٹو بات سننے کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان کا نیا وزیر اعظم عمران خان کے نو کانفیڈنس ہونے کے بعد ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو کہ منی لانڈرنگ میں انوالو ہے۔ پھر اس پر عمران خان جو ہیں وہ اس کے خلاف کیسے کیسے قصیدے بیان کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شہباز شریف FATF سے گفتگو کریں گے تو وہاں عمران خان ان کے بارے میں کیسی کیسی گفتگو فرمائیں گے، یعنی وہ عمران خان کی گڈی جو ہے، یعنی جو پتنگ ہے، اس کو اونچا ہی اڑائے جا رہے ہیں۔ میں کوئی شہباز شریف کا حمایتی نہیں ہوں، لیکن میں ان کی وشفل تھنکنگ آپ سے ابھی ایکسپریس کر رہا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اصل میں انہیں کیا کہنا چاہیے تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ FATF کے بعد جو IMF ہے اس سے ایگریمنٹ شہباز شریف کریں گے تو عمران خان انہیں کرٹیسائز کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو کرٹیسائز ہوں گے۔ بجٹ میں نئے ٹیکسز لگائیں گے تو کرٹیسائز ہوں گے، اگر پرانوں پر رہیں گے تو حکومت کیسے چلائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ جب عمران خان کی حکومت کا تختہ دھڑن تختہ ہو جائے گا تو عمران خان جو ہے وہ شہباز شریف سے اسی طرح کے سلوک کا تصور کریں گے اور وہی سلوک سے گزریں گے جس سے شہباز شریف گزرے ہیں، کیونکہ نیلے کو دیلا اور یکے پہ یکا ہی کام آتا ہے جو لوگ کارڈز کی گیم کو سمجھتے ہیں۔ تو عمران خان نے جیسے شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو 90 دن اور 1.5 سال اور 1 سال جیل میں رکھا، تو عمران خان کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا اور ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کا بیانیہ لے کے کون چلے گا؟ فواد چودھری چلے گا، یا پھر عمران خان کا بیانیہ وہ ان کا KPK کا وزیر نمبر 1 مراد سعید چلے گا، یا شاہ محمود قریشی ان کا بیانیہ آگے بڑھائے گا؟ کون ہے ایسا جو عمران خان کے جیل جانے کے بعد ان کے بارے میں کوئی کمپین چلائے گا یا ان کی آواز بن کے لوگوں تک پیغام پہنچائے گا؟ یا ایس اکبر بابر جو آلریڈی عمران خان کے منی لانڈرنگ وہ کیا ان سے کیسز تھے تو منی لانڈرنگ کی نا ایک طرح کے، جب آپ اکاؤنٹس چھپا لیں اور الیکشن کمیشن کو ان کے بارے میں نہ بتائیں تو یہ بھی تو ایک طرح کی منی لانڈرنگ ہی ہے۔ تو عمران خان پر جب یہ کیسز کھلیں گے، پھر اس کے ساتھ مالم جبہ کا بھی کیس کھلے گا، پھر وہ پشاور کی میٹرو کا BRT کا بھی کیس کھلے گا، پھر اور بہت سارے کیسز ہیں، پھر یہ کووڈ-19 میں جو پیسے کھائے گئے پھر اس کا ہوگا، تو کون کون جو ہے وہ جیل جائے گا۔ یہ عمران خان کے وہ حمایتی جو اب یعنی یسٹرڈے تک کہہ رہے تھے طریق عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، اب کہتے ہیں عمران خان چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ عمران کی گڈی کو یعنی پتنگ کو اونچے ہی اڑا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ جیل جائیں گے تو ان کے ساتھ فواد چودھری بھی جائیں گے، ان کے ساتھ وہ سرور صاحب بھی جائیں گے جو کہ چکری سے منتخب ہوئے، پھر ان کے دوسرے وزراء بھی جائیں گے۔ تو ایک ایسی جو ہے وہ کھچڑی پکے گی کہ طریق انصاف کا بیانیہ ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ پیچھے رہا سوال کہ دنیا اگر یہ کہے گی کہ منی لانڈرنگ میں نیا آنے والا وزیر اعظم ملوث ہے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے،
یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ شہباز شریف ہی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے. ابھی کہتے ہیں کہ کپ میں اور لپس میں بہت ساری ابھی گنجائش باقی ہے. دیر آر مینی سلپس بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس. تو ابھی شہباز شریف تو وزیر اعظم بنے نہیں ہیں، ابھی تو صرف باتیں کی گئی. آپ کو کیا اندازہ کہ کتنی پی ٹی آئی کہاں جا ملے گی، کس کو میجورٹی ملے گی، الیکشن ہوگا تو کیا صورتحال ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار میں آئیں گے، تو یہ عمران خان کے جو حمایت میں ویلاگ کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اب آنے کے کوئی چانسز نہیں. پیچھے رہا ان کا 27 مارچ کا جلسہ، تو وہ جلسے سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کے جلسے میں کیا ادھم مچنے والا ہے اور کیا مچے گا. اس لیے اب عمران خان کی حمایت چھوڑیے اور حقیقت پر آ جائیے. حقیقت میں یہ ہے کہ جوتیوں میں دال بٹے گی پاکستان میں، کیونکہ سیاسی تربیت کا نظام مفلوج ہے اور دستیاب نہیں ہے. تو ایسے ہی امیچور ہوں گے، ایمیچور نہیں ہوں گے. کیونکہ جو کبھی سیاسی پختگی کا سبب ہی نہ بن سکتے ہوں، جنہوں نے کبھی سیاست میں قدم ہی نہ رکھا ہو، جنہوں نے لوگوں کے مسائل کو اور لوگوں کا سامنا نہ کیا ہو، وہ کس طرح حکومتیں چلا سکتے ہیں. حکومتیں چلانے کے لیے ایک لمبی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اگر ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ جو دوسرے احباب تھے، اگر انہوں نے اس طرح کی پی کاٹی ہوتی جو حکومتیں چلانے کے لیے ضروری ہے، تو یقینی طور پر پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے حکومتیں اٹھانے بٹھانے کا عمل اور نت نئی چالیں چلنے کی ترغیب، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، ادھر سے ادھر ان کی وفاداریاں بدلانا اور بدلنا، ان سب کے توڑ جو پولیٹیکلی ایجوکیٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں اور لوگ ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. قائد اعظم تو خیر اتنا عرصہ زندہ ہی نہ رہے، لیکن جب ان کو بیماری کی حالت میں زیارت سے کراچی لایا گیا تو وہ بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے بھی سیاست میں صرف قانون پڑھا تھا اور قانون کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان بنا لیا. لیکن جو اندر کی چلاکیاں اور مکاریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، ان کو پولیٹیشنز کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سے سب کچھ اچھا بیان کرتے ہیں. جیسے وہ گانا ہے کہ ہونٹوں کو کر کے گول تو دل کو جو ہے وہ ایسے کچھ بتانا چاہیے کہ آل از ویل. تو یہ پولیٹیشین ہی ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، نہ تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے اور نہ ہی عمران اور نواز شریف جیسے لائے ہوئے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ایک پولیٹیکل ایجوکیشن کی اور کلچر کی ضرورت ہے. جب تک یہ پروان نہیں چڑھے گا جوتیوں میں دال بٹتی رہے گی. میں ہوں فائل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ. جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں. اللہ حافظ.